السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات الأعمال. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحزن مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے، نفس کی قربانیوں کا عید الاضحیٰ نام ہے. کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور مزید احسان یہ فرما کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا فرما کر ایک عظیم دولت سے نوازا، وہ ہے ایمان کی دولت. مزید اللہ کا احسان کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن حدیث کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے توفیق کے بغیر انسان کچھ کام نہیں کر سکتا. شاعر کہتا ہے: میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اس کے بعد درود السلام ہو اس ذات پر، درود السلام ہو آخری نبی پر جو محبوب خدا، مطلوب خدا، سرکار دو عالم، سرداج دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر. میرے محترم برادران اسلام، علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلباء اور پردہ نشین ماں و بہن، آج آپ کے سامنے قربانی کی حقیقت اور قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو قربانی کی حقیقت سمجھ کر ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، قربانی کی روح اور جان اغیار کی خاطر اغیار سے اپنے قلب اور دل کو پاک و صاف کرنا ہے، اور مال و متاع اور تمام خواہشات اور تمام چیزوں کو اللہ کی مرضیات کے تابع کر دینا ہے، اور اللہ کی خوشی اور راضی کے لیے مخصوص اوقات میں مخصوص جانوروں کو مخصوص طریقے پر ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. میرے محترم، اللہ تبارک تعالی سورہ کوثر کے اندر فرماتے ہیں: فصل لربک وانحر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور نبی کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کیا کرو. میرے محترم، قربانی کن پر ہے؟ قربانی کرنا صاحب ہر عاقل بالغ آزاد مسلمانوں پر قربانی کرنا واجب ہے جو صاحب نصاب ہو. خلاصہ کلام، آزاد بالغ مقیم مسلمان جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی کرنا واجب ہے. صاحب نصاب شریعت کی نگاہ میں کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا کسی کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے،
دونوں ملا کر اگر 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے، یا کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن فیملی مینٹین کرنے کے بعد سال کے آخر میں ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی مالیت ہے جس سے 52 تولہ چاندی وہ خرید سکتا ہے، آج کے ریٹ میں تقریباً 30-35 ہزار کے اگر وہ مالک ہے، ایسے افراد چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس طرح کے مال کے مالک ہونے سے ایسے لوگوں کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو واجب کے ترک کرنے والا ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا۔ میرے محترم، قربانی کی بڑی تاکید آئی ہے۔ قربانی کی وسعت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کے واجب ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے، ایسے افراد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہاں بہت سوچنے کا مقام ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے ایسے افراد کے لیے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے، ایسے شخص کے لیے، ایسے افراد کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت بڑی وعید ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رحمتوں اور مہربانیوں کو 100 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے، ان میں سے ایک حصہ پوری مخلوقات میں تقسیم کی گئی، اور اس ایک حصہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت دی گئی ہے، اتنی محبت دی گئی، کتابوں میں آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اور رہتی دنیا تک جتنی مائیں دنیا میں آئی ہے، موجودہ زمانے میں ہے اور آئندہ آئیں گی، ان تماموں کی محبت اور شفقت جتنی اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے، اس سے کہیں زیادہ آخری نبی کو اپنی امت سے محبت تھی اور ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی محبت ہونے کے باوجود آخری نبی اپنی امت کو فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کرنے کی، قربانی کر سکتا ہے، اس پر واجب ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ بظاہر تو محبت جس سے پتہ چلتا ہے نعوذ باللہ محبت نہیں ہے، نہیں، اصل محبت کی دلیل ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے ان کے نقصان کی طرف دیکھ کر ان کو ڈانٹا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج مثال کے طور پر ہمارا بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے یا مدرسہ نہیں جا رہا ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ یا ہمارے گھر میں نہیں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے میں اس کو فائدہ ہے، اس کی زندگی بنے گی، وہ کامیاب ہوگا، اچھا آدمی بنے گا، تو اس کے فائدہ کے پیش نظر اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، اس کو دھمکایا جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی جس پر واجب اگر نہیں کرے گا وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کرنے میں امت کو بہت فائدہ ہے، ان کو نیکی ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ بندی قربانی کے جانور کو جب ذبح کرتا ہے تو اس کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی یہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اور قربانی کے جانور کے بدن کی ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک تعالی قربانی کرنے والوں کو اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موٹے تازے جانوروں کو قربانی کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے کل پلسرات میں سواری کا کام دے گا۔ تو بہرحال قربانی میں چونکہ اللہ کے بندے کو، نبی کی امت کو فائدہ ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالی
अपने बंदों को अपनी इबादत के लिए कहते हैं, और आखिरी नबी अपनी उम्मत को बार बार ताकीद किए हैं कि कुर्बानी करो, ना करने पर यह तो वईद और डांट है कि इतने फायदा हासिल होने के बावजूद तुम इसको नहीं करोगे, तुम्हारा नुकसान है। इसलिए नबी ने फरमाया कि जो उसत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करेगा वो मेरी ईदगाह में ना आए। अब यह है कुर्बानी किन जानवरों का करना है। तो मोहतरम सामीन, कुर्बानी मखसूस जानवरों का अल्लाह की रजामंदी के लिए करना है। वो है ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, दुम्बा। इन जानवरों को कुर्बानी करना है। ऊंट 5 साल का होना है, गाय भैंस 2 साल का होना है, बकरी 1 साल का होना है, भेड़ दुम्बा 1 साल का। लेकिन भेड़ दुम्बा अगर 6 माह का हो और देखने में मोटे ताजा 1 साल के दुम्बे के बराबर हो जाए, इसके लिए एक मसला है कि ऐसे दुम्बे और भेड़ का भी कुर्बानी किया जा सकता है। तो बहरहाल ये जानवरों का कुर्बानी करेंगे। रही बात कि किन जानवरों में कितने आदमी शरीक हो सकते हैं, ऊंट में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। इसी तरह से गाय, बैल, इसी तरह से भैंस में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। बकरी में 1 आदमी के तरफ से, यानी बकरी में 1 आदमी, यानी 1 आदमी की तरफ से, और भेड़ दुम्बा भी 1 आदमी की तरफ से। बहरहाल इन जानवरों को कुर्बानी करेंगे। अब रही बात एक मसला कि कुर्बानी के गोश्त का मसला क्या है। कुर्बानी के गोश्त के बारे में मसला यह है, मुस्तहब तरीका यह है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा अपने लिए इस्तेमाल करें और एक हिस्सा अपने अकारीब रिश्तेदारों में तकसीम करें और एक हिस्सा गुरबा में तकसीम करें। क्यों? इसलिए कि कुर्बानी दर हकीकत ये अल्लाह की रजामंदी के लिए कुर्बानी की जाती है। तो कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह तबारक ताला मेजबान है और बंदे और अल्लाह के बंदे और बंदी अल्लाह का मेहमान है। अब अल्लाह तबारक ताला हिकमत के पेश नजर किसी बंदे को मालदार किया है, किसी को गरीब किया है, तो मालदारों का एक फरीजा बनता है कि अपने गरीब भाइयों को इस खुशी में शरीक करें। खुशी का मतलब सब मिलजुल कर हम मनाएं। इसलिए शरीयत का ये जो तरीका, मुस्तहब तरीका जो बताया गया गोश्त के सिलसिले में, ताकि एक गरीब मालदार गरीब भाइयों पर रहम खाकर उसको भी अपनी खुशी में शरीक करें। इसलिए इससे अल्लाह भी खुश होगा। इसलिए गोश्त का मुस्तहब तरीका यह है कि 3 हिस्से में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा खुद इस्तेमाल करें, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करें, एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करें, ताकि ये ईद का जो असल मकसद है मोहब्बत और खुशी का इजहार होना है, तो ये जब भी हो सकता है जबकि हम सब मिलजुल कर इस गोश्त को इस्तेमाल करें। आदमियत और मोहब्बत ईद का पैगाम है। नफ्स की कुर्बानियों का ईद उल अजहा नाम है। अगर हम अल्लाह के बंदों पर रहम खाएंगे, अल्लाह तबारक ताला खुश होकर हमारे आखिरत की जिंदगी को कामयाब से कामयाब बनाएगा। और हमारी ये मामूली ये हमदर्दी का मामला अगर करेंगे, अल्लाह भी हमारे साथ हमदर्दी का मामला करेगा। करो मेहरबान अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। इसलिए हम कुर्बानी इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ करेंगे। और एक अहम मसला ये है कि कुर्बानी के खाल अगर हम उसको खुद इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर फरोख्त कर देंगे, फरोख्त करने के बाद वो फिर जो पैसा है वो गरीबों का हक है, मदारिस में और गरीबों में तकसीम करना है। इसलिए उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक ताला हमें आपको इखलास के साथ कुर्बानी की अहमियत और फजीलत के सामने रखकर इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात, कुर्बानी
کا وقت کیا ہے؟ قربانی عید الاضحیٰ کے نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کے غروب تک یہ قربانی کا ایام اور قربانی کا وقت ہے۔ اگر قربانی 10 تاریخ کو کوئی نہیں کر پایا، 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کے لیے، اللہ سے سچی محبت ثابت کرنے کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ قربانی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح ڈھنگ سے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔